السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم صدر جلسہ، مشارکین کانفرنس، خواتین و حضرات، میں علامہ فقیہ محدث مفسر ڈاکٹر محمد لقمان سالفی رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ کے سلسلے میں منعقدہ اس پروگرام میں اپنی شرکت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، اور عالم اسلام کے ان مبارک شخصیات کے ذریعے سے جو اس عظیم شخصیت کے علمی، دعوتی، تعلیمی اور تربیتی کارناموں کے سلسلے میں جو خراج تحسین پیش کیا گیا، یہ سن کر کے میرا دل اور باغ باغ ہوا۔ یقین جانیے کہ اس طرح کی عبقری شخصیات اپنی قوم اور ملت کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ علامہ محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے اپنی مدینہ منورہ میں گزرے ہوئے طویل عرصے، جو تقریباً 18 سال پر مشتمل ہے، متعدد ملاقاتیں کی۔ مکہ کے بطحہ علاقے میں ان کے گھر پر ان سے ملاقاتیں ہوئیں، طائف کے دارالافتاء، اور پھر ریاض میں بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ اس جامعہ سے منسلک میرے عزیز ساتھی ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی، جو میرے ہمدرس تھے، صبح شام مدینہ منورہ میں وہ ان کا بار بار ذکر خیر کیا کرتے تھے، تو انہی کے ذریعے سے مجھے اس عظیم شخصیت کا ابتدا میں تعارف ہوا۔ اور جب بات آج کی جائے تو دلی ہو یا بمبئی ہو، ہندوستان کا شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، مکہ مکرمہ ہو یا ریاض ہو، یا عالم اسلام کے بہت سی اور جگہیں، تیمی برادران کا وہاں پر دعوتی، تعلیمی، تصنیفی اور اصلاحی کردار اس عظیم شخصیت کی عظمت کو اور دو بالا کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وَكَمْ مِنْ کم ابن قد علا بِابْنٍ ذی شرف کما علا برسول اللہ عدنان، تو جیسے کہ یہاں نظم میں بھی کہا گیا کہ تیمیوں کے باپ ہیں علامہ محمد لقمان سلفی، اور ان تیمیوں کو بھی فخر ہے کہ کس پدرانہ شفقت کے ساتھ اس عظیم انسان نے ہماری تربیت کی، ہمارے ساتھ اخلاص اور محبت سے ہمیشہ پیش آئے، تو یقیناً والدانہ شفقت اور یہ ان کو حاصل ہوئی۔ تو جہاں جہاں کوئی تیمی اپنی تصنیفی، تعلیفی، اپنی دعوتی اور اپنی تدریسی خدمات کے ذریعے سے اپنا نام کماتا ہے، تو یقیناً یہ کریڈٹ اور اس کا اجر اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر علامہ محمد لقمان سالفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ میں نے کشمیر میں کئی سال کام کیا، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث کی حیثیت سے بھی، اور آپ اس وقت نائب صدر کی حیثیت سے، اور ساتھ میں سلفیہ مسلم ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کے ذریعے سے یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کو مانیٹر کرنا، تعلیمی ادارے تعمیر کرنا۔ تو یہ میدان کتنا صبر، کتنی جدوجہد، کتنی محنت کا متقاضی ہے، میں آج سوچتا ہوں کہ دکتور کے صبح و شام کیسے گزرتے ہوں گے۔ لیکن پھر جب اس عظیم شخصیت کی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد
قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم صدر جلسہ، مشارکین کانفرنس، خواتین و حضرات، میں سرگرمیوں کا ایک خاکہ میرے پاس ہے، اس کے روشنی میں یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم ربانی عالم سے سیرت، صورت، کردار، صبر، تحمل، بردباری، اخلاص، علم کی گہرائی اور خدمت خلق، نفع خلق، رحمہ بالخلق، ایثار، اپنے علاقے کی غربت، وہاں کی پسماندگی کو زائل کرنے، وہ رفع الجہل عن تلک المنطقہ، اور اس پسماندہ علاقے میں، اور میں آج یہ سارا کچھ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اس تربیت اور ان کی اس روشن، ان کی روح کا بھی اس عظیم شخصیت پر ایک بہت بڑا گہرا اور بہت بڑا اثر ثابت ہوا۔ جامع ابن تیمیہ اور اسے منسلک جو شاخیں ہیں، ادارے ہیں اور یہ بلڈنگیں ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم انسان کی قسمت میں کتنی بڑی سعادت رکھی تھی، اس بچھڑے، اس پسماندہ علاقے کو علمی کرنے، علمی روشنی، علم شرع، علم نافع، چاہے وہ عصری علوم ہو یا شرعی علوم ہے، اس کا کتنا بڑا عظیم صدقہ اس بستی کو ملا۔ یقیناً نہ صرف یہ بستی، یہ علاقہ، خطہ بہار، بلکہ ہندوستان اور دنیا کے وہ علاقے جو آپ کے علم سے، آپ کی تصریفات سے، آپ کی جدوجہد سے اور آپ کے اخلاص سے مستفید ہو رہے ہیں، ان تمام کا اجر اور ان تمام کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی کے نام اعمال میں ایک بہت بڑا حصہ رکھا ہو گیا۔ میں نے مدینہ میں کئی مجلسوں میں ان سے طویل سوال جواب، بحث اور مباحثے کیے، تالیفات کے سلسلے میں، طریقے تالیفات کے سلسلے میں، دائی کے سلسلے میں، اور جب میں دارالحدیث کی مسجد میں ہر جمعہ کے بعد 2.5 سال سے زیادہ عرصے تک عصر کی نماز تک درس دیا کرتا تھا، جہاں 250 کے قریب برصغیر کے مسلمان درس سننے آتے تھے، اصول الایمان سننے آتے تھے۔ اس عظیم شخصیت کے تواضع اور اس کی عظمت کا یہ حال تھا کہ ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو بھی بڑے غور اور ہمدردی کے ساتھ سنا کرتے تھے، اور بسا اوقات ہم ان کی کسی بات پر اگر تنقیدی انداز میں ان کے سامنے رکھتے تو بہت کشادہ پیشانی کے ساتھ اسے سنتے تھے اور اسے قبول کرتے تھے، اور اصلاح اور مزید اس تصویب کا جو ہے یقین دہانی کراتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے فرد کا اس عظیم ہستی کو، الصادق الامین لکھنے والے کو، تیسیر القرآن لکھنے والی عظیم ہستی کو، علوم شرعیہ کے اداروں کے لیے ایک نصاب تعلیم بنانے والی اتنی عظیم ہستی کو میری کم مایہ شخصیت کی طرف سے خراج تحسین، شاید ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کی ذات، ان کے کارناموں کے شایع نشان نہ ہو، لیکن میں اس وقت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ الہ العالمین جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ انہیں عطا فرمائے، اور اس کے لگائے ہوئے اس پودے کو سدا بہار رکھے، ثمراور بنائے، اور وہ کوششیں، وہ علمی ورثہ جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر رہے، اس کا ان کو جزائے خیر قیامت تک ملتا رہے، اور یہ چمن پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور ان کے شاگردان، تیمی برادران اور تیمی اخوات یہ اس علمی چمنستان کو ہر صدا آباد رکھیں، اور اس کی خوشبو نہ صرف برصغیر میں بلکہ پورے عالم میں پھیلاتے رہیں۔ میں اس کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو اپنے محسن کا احسان یاد ہے، اور اس احسان کی حق ادائی کے لیے آپ نے یہ عظیم سیمینار منعقد کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یقیناً آپ ان تمام ان دوسرے اداروں کے طلباء کے لیے آپ نے ایک روشن مثال قائم کی ہے، جو اپنے اسلاف کو فراموش کرتے ہیں، جو اپنے اساتذہ کو فراموش کرتے ہیں، اور ان کی سیرت اور ان کی تاریخ اور ان کے کارناموں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا، جن میں سلیقہ یا جن میں ڈنگ یا جن میں جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ چاہے آپ مکہ میں ہوں،
जिल्लुर रहमान साहब की शक्ल में, दिल्ली में हो शीश तैयबी साहब की शक्ल में, या रियाज में हो मोहसिन और देगर बरादरान की शक्ल में, या हमारे अजीजुल कादिर डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद लुकमान सलवी हों, मैं आप तमाम लोगों का, इसी तरह महराज तैयबी साहब जो हमारे मुखलिस साथी हैं, इन तमाम की कोशिशों का, और इसके अलावा जो रफीउल्लाह मसूद तैयबी साहब या दूसरे जो मुंतजिमा इस कॉन्फ्रेंस के मुंतजिमा में जो काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों की इस जदोजहद, आप लोगों की इस इखलास, आप लोगों की इस तड़प और आप लोगों की इस वफा शनासी, कदर शनासी की कदर करता हूं, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और दुनिया भर के मदारिस के तलबा और उनके फारिगिन के लिए आपकी ये कोशिश काबिल मिसाल बने। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।